حاجی میں بھی، حسیب میں بھی، نقیب میں بھی، خطیب میں بھی، چار حرف عالم میں بھی، چار حرف قاری میں بھی، چار حرف حافظ میں بھی، چار حرف مفتی میں بھی، چار حرف قدوس میں بھی، چار حرف یہی تک نہیں، یہی تک نہیں میرے یہی تک نہیں، پروردگار نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں بھی چار حرف، حدیث میں بھی چار حرف، سبحان اللہ سبحان اللہ زمین میں بھی چار حرف، کرسی میں بھی چار حرف، فلک میں بھی، کرسی میں بھی چار حرف، سما میں بھی چار حرف، جنت میں بھی چار حرف، بہشت میں بھی چار حرف، دوزخ میں بھی چار حرف، دنیا میں بھی چار حرف، آخرت میں بھی چار حرف، سوال میں بھی چار حرف، جواب میں بھی چار حرف۔ المختصر، پروردگار نے میرے نبی کو دو ذاتی نام عطا کیا، میرے نبی کا دو ذاتی نام ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام محمد ہے، احمد میں بھی چار حرف، محمد میں بھی چار حرف، حد تو یہ ہے اللہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں بھی چار حرف۔ سبحان اللہ پتا چلا کہ رب کو چار پسند، شاہ عرب کو چار پسند، ہم غلاموں کو بھی چار پسند۔ اور آگے بڑھیں، ہم چار والے ہیں محبت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے ہم سنیوں کو سلسلہ بھی دیا جی تو وہ بھی چار، بے شک واہ واہ سلسلہ بھی دیا تو چار۔ ایک سلسلے کو سلسلہ نقشبندی کہا گیا، جی ایک سلسلے کو سلسلہ سہروردی کہا گیا، واہ ایک سلسلے کو سلسلہ قادری کہا گیا، ایک سلسلے کو سلسلہ چشتی کہا گیا۔ ان چار سلسلوں میں پروردگار عالم نے قادری سلسلہ کو چن کر کے تمام سلسلوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سلسلہ کو چن کر کے تمام سلسلوں کا سردار بنا دیا۔ واہ الحمدللہ ہم قادری ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیرانے پیر کا۔ سبحان اللہ ہم قادری ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، سنیے، کہ جہاں میرے غوث کا ذکر ہوتا ہے وہاں غوث حاضر ہوتے ہیں، وہاں غوث اعظم، وہاں غوث اعظم حاضر ہوتے ہیں، عقیدہ ہے کہ حاضر ہے، حاضر جی ہے۔ جی جی بے شک لیکن کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا جذبات میں مت بولو، حاجی حسیب صاحب حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال صاحب حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، علامہ علیم الدین صاحب حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، مفتی عبدالقدوس صاحب حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، حافظ تنویر صاحب حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، زمزم و کوثر حاضر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، ان آنکھوں سے جتنے لوگ حاضر ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سب کو دیکھ رہے ہیں، غوث حاضر ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ غوث حاضر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ جواباً عرض کروں گا، غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو، غوث کو دیکھنا چاہتے ہو، نظر پیدا کر لو، واہ سبحان اللہ واہ اپنی آنکھوں میں وہ بصارت پیدا کر لو، سبحان اللہ نظر پیدا کرو۔ کیسی نظر؟ کیسی نظر؟ لاؤ حضرت سخاوت علی شاہ کی نظر، لاؤ حضرت چونا شاہ کی نظر، لاؤ حضور مجاہد ملت کی نظر، لاؤ وارث دیوا کی نظر، لاؤ مخدوم سمنا کی نظر، لاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر، لاؤ غریب نواز کی نظر۔ ارے جب ان نظر والوں سے تیری نظر ٹکرا جائے گی تو تم بھی نظر والے ہو جاؤ گے، اور جب تم نظر والے ہو جاؤ گے تو بغداد والے آقا خود بخود نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نظر پیدا کرو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنے کی
طاقت اگر چاہیے تو وہ بصارت پیدا کرو. اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. بے شک. وہ کس شان سے آتے ہیں اس روایت سے ملاحظہ کریں. سوئے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں. جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. توجہ سنیے اللہ والے کس شان سے آتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب انفاس العارفین میں صفحہ نمبر 44 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کی طالب علمی کا زمانہ تھا. دیکھیے اللہ والے کس شان سے آتے ہیں. لکھنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ میرے والد کے طالب علمی کا زمانہ تھا. اکبر آباد شیخ مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں میرے والد تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ میں اپنے استاذ کے پاس گیا, جا کر کے سبق پڑھا. علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب کا چند سبق میرے استاد نے ہمیں پڑھایا. حضرات یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں یہ لائٹیں نہیں تھی. لوگ روشنی تلاش کرتے تھے اور جا کر کے کتابیں لے کر کے ان روشنیوں میں کتاب پڑھتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ کتاب خرید سکے, مگر لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھنے والوں کو اپنے ذہن پر اعتماد تھا کہ استاد جو پڑھاتے تھے وہ ذہن میں نقش ہو جاتا تھا اور اسی کو وہ دہرا لیا کرتے تھے, پڑھ لیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتابیں ہیں, لائٹیں ہیں, ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے, مگر ہمارے بچے پڑھائی سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں مگر کتاب دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے پہلے کے زمانے میں علم کی پختگی کیسی تھی اور کیسی محبت علم سے تھی. کہتے ہیں کہ میرے والد کی غریبی کا عالم تھا, پیسے اتنے نہیں تھے کہ کتاب خرید سکے, مگر استاد نے جو سبق پڑھایا تھا اسی کو دوبارہ ذہن میں نقش ہوتا تھا اور زبان سے ریپیٹ کر لیتے تھے, ذہن میں بیٹھ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم مرزا محمد زاہد کی درسگاہ سے علامہ شیخ سعدی کی کتاب کا چند سبق پڑھ کر کے چلے ہیں. ایک لمبی گلی ملی ہے, اس لمبی گلی سے گزر رہے ہیں اور جو استاد نے پڑھایا ہے اسی کو دہراتے جا رہے ہیں, اسی کو پڑھتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو استاد نے پڑھایا تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تو پڑھتے چلے آئے, مگر آخر کا ایک مصرع, ایک شعر علامہ شیخ سعدی کی کتاب کا ذہن سے نکل گیا. کہتے ہیں کہ جب میرے والد کہتے ہیں کہ جب میرے ذہن سے نکل گیا بہت پریشان ہوا. کتاب تو تھی نہیں کہ دیکھ لوں کتاب اور ذہن میں نقش ہو جائے. اب صبح درسگاہ جاؤں گا, استاد کے سامنے بیٹھوں گا, جب استاد پڑھائیں گے تب وہ شعر میرے ذہن میں نقش ہوگا, اور جب استاد کے سامنے پہنچوں گا اور سبق بھول جاؤں گا تو بچوں کے درمیان میرے ذہن کا مذاق اڑایا جائے گا, میرا مذاق اڑایا جائے گا. کہتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم بہت پریشان ہوئے کہ شیخ سعدی کی کتاب کا ایک سبق بھول گئے, ایک شعر بھول گئے. کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھے, بے چین تھے, ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے, سوچ رہے تھے گھر جائیں یا پلٹ کر کے مدرسہ جائیں. اگر مدرسہ جائیں گے کہیں استاد نہیں ملیں گے تو پھر وہ سبق ہمیں کیسے یاد ہوگا. لوگ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے میلوں میل پیدل جایا کرتے تھے اور جا کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ابھی میں پریشان ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سفید چہرے والے بزرگ میرے سامنے نظر آئے, جن کے سر پہ سفید صافہ تھا, سفید جبہ پہنے ہوئے تھے, چہرہ بہت خوبصورت تھا. وہ میرے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم پریشان کیوں ہو؟ سبحان اللہ. چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آنے والے کو میں جانتا نہیں تھا,
لیکن جب انہوں نے میرا نام لے کر کے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا، اس لیے پریشان ہوں کہ ابھی استاد کی درسگاہ سے علامہ شیخ سعدی کی کتاب کا سبق پڑھ کر کے لوٹ رہا ہوں، اس میں کا ایک شعر میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اب جب تک دوبارہ درسگاہ میں جاؤں گا نہیں، استاد کے پاس بیٹھوں گا نہیں، اس وقت تک وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آئے گا، اور جب استاد کے پاس جاؤں گا اور سبق بھول جاؤں گا تو بچوں کے درمیان میرے ذہن کا مذاق اڑایا جائے گا۔ کہتے ہیں اسی لیے میں پریشان ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں شاہ عبدالرحیم ہو سکتا ہے میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں، تم نے جو سبق پڑھا ہے اسے میرے پاس پڑھو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کام آ جاؤں۔ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں ارے پڑھنے پڑھانے کا کام تو علماء کا ہوتا ہے، فقیروں کا کام کتابوں سے نہیں ہوتا، فقیروں کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا، آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو وہ آنے والے بزرگ نے جواب دیا، کہا شاہ عبدالرحیم تمہیں پتہ نہیں، کبھی کبھی کچھ مسائل علماء کے دربار میں حل نہ ہو تو وہ بزرگوں کی چوکھٹ پہ حل ہوا کرتا ہے، وہ بزرگوں کے دربار میں حل ہوا کرتا ہے۔ شاہ عبدالرحیم تم پڑھو، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم پڑھو میں تمہارے کام آ جاؤں، تو کہتے ہیں کہ میں اوپر سے پڑھنا شروع کیا، جو سبق میں نے پڑھا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا ہوا جب نیچے آیا، نیچے کا پہلا مصرع وہ مکتے کا شعر، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سبحان اللہ آگے پڑھو، وہی تو بھول گیا ہوں۔ اب شاعر کے شعر کا مفہوم تب مکمل ہوتا ہے جب پورا مصرع کے ساتھ ثانی مصرع بھی ہے۔ جی جی وہی بھول گیا ہوں، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی اپنے دل کی تختی سے باقی نقوش کو دھو ڈال، مٹا ڈال، کیوں دھو ڈال؟ اب وہی بات نیچے آنے والی ہے، وہی بھول گیا ہوں، کہا پھر پڑھو، کہتے ہیں کہ پھر میں نے پڑھا، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، کہا پھر پڑھو، کہا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، کہا پھر پڑھو، کہا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق۔ تب وہ آنے والے فقیر کہتے ہیں اے عبدالرحیم سنو، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم کی حالت ہے جو نبی کے در کا پتہ نہ بتائے، وہ علم کی حالت ہے جو غوث اعظم کے در کا اسیر نہ بنائے، وہ علم کی حالت ہے جو خواجہ کی بارگاہ کا فقیر نہ بنائے، وہ علم کی حالت ہے جو مسجد تک نہ لے جائے، وہ علم کی حالت ہے جو ہمیں بڑے کا ادب نہ سکھائے۔ تب تک شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں جب اس آنے والے فقیر نے ہمیں میرا سبق بتا دیا تو میرے ذہن کو سکون مل گیا۔ اب ذہن کو قریب کیجئے، کہتے ہیں مجھے سکون مل گیا۔ جی 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 واہ۔ اب جب مجھے سکون ملا تو کہتے ہیں کہ میرے پاس پان کے 2 پتے تھے۔ یہ ہندوستان کی ریت رہی ہے، پان کھانا اور کھلانا۔ جی پان کے 2 پتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے پان کے 2 پتے نکالے، اور نکالنے کے بعد خوش ہو کر میں وہ آنے والے بزرگ کو میں نے پیش کیا، کہا حضور یہ میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن یہ پان کے 2 پتے ہیں، حضور اسے قبول فرما لیجئے۔ تو وہ فقیر کہتے ہیں عبدالرحیم سبق بتا دیا ہوں تو کیا تم اس کی اجرت مجھے دے رہے ہو؟ کہا حضور غریب آدمی ہوں، میری اوقات کہاں کہ میں آپ کو اجرت دوں۔ حضور یہ ہدیہ تشکر ہے، یہ نذرانہ محبت ہے، بزرگوں نے قبول فرمایا ہے، آپ بھی قبول فرما لیجئے، آپ بھی قبول فرما لیجئے۔ وہ آنے والے بزرگ پان کے پتے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد کہتے ہیں شاہ عبدالرحیم تم نے ہمیں دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے۔ واپس کیا اور کرنے کے بعد کہا شاہ عبدالرحیم اب میں جا رہا ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ کہا حضور جانا چاہتے ہیں؟ کہا اب میں جانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ جس گلی میں ہم کھڑے تھے وہ گلی اتنی لمبی تھی کہ اگر سینکڑوں قدم چلتے تو گلی کو پار نہ کر پاتے، لیکن وہ فقیر پلٹے اور پلٹنے کے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور دوسرا قدم رکھا ہے، پوری گلی پار کر گئے ہیں، پوری گلی عبور کر گئے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ تب میرے ذہن میں خیال آیا یقیناً یہ آنے والا کوئی عام نہیں، عام آدمی نہیں، یہ کسی بزرگ کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی ہے۔ شاہ عبدالرحیم آواز دیتے جانے والے
कम से कम अपना नाम बता दे, फातिहा पढ़ा करूंगा। अपना नाम बता दे, इशारे सवाब किया करूंगा। अपना नाम बता दे, अपना नाम बता दे, तेरा जिक्र किया करूंगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, ए शाह अब्दुल रहीम, जिस शेख सादी की किताब का सबक तुम भूल गए थे, वो शेख सादी नहीं हूँ। ईरान से हिंदुस्तान अपनी किताब का सबक बताने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलियाए किराम। ईरान से हिंदुस्तान अपनी किताब का सबक बताने के लिए आया है। अब यहीं से अकीदा निखर के आया सामने कि जब शेख सादी ईरान से हिंदुस्तान अपनी किताब का सबक बताने आ सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा मदीने से मिलाद की महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? नाच पढ़ने वालों को इनाम से नवाज। सुभान अल्लाह। अब सुनो, ये शेख सादी है कौन? सुभान अल्लाह। ये शेख सादी है कौन? तारीख कहती है ये अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी के शागिर्द हैं। और ये अब्दुल रहमान इब्ने जौजी है कौन? तारीख कहती है ये गौसे आजम के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा कीजिए, ये अब्दुल रहमान इब्ने जौजी के शागिर्द हजरत शेख सादी। और जिस वक्त ये वाकया हिंदुस्तान में पेश आया, कहते हैं कि उस वक्त से हजरत शेख सादी को इस दुनिया से विसाल किए 500 बरस का अरसा गुजर चुका था। कितना? 500 बरस का। और उनके उस्ताद अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, और ये अब्दुल रहमान इब्ने जौजी वो है। इजाजत है तो थोड़ा मैं खुलूं, इजाजत है? जी जी जी। सुनिए, अब जब तारीख आई है तो मुफ्ती साहब किबला की दुआ में चाहता हूँ, ये अब्दुल रहमान इब्ने जौजी है जो तारीख कहती है कि अब्दुल रहमान इब्ने जौजी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। इल्म का रोब, इल्म का दबदबा और इल्म का घमंड उनके अंदर था। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। आज भी देखिएगा, आलिम है और अकड़ है तो समझ लीजिएगा ये आलिम है, मगर इसके इल्म पर किसी खानकाह का रंग नहीं है। जी 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 जी। आज भी मिलेंगे ऐसे लोग, इल्म हो और उस इल्म के अंदर इखलाक ना हो, मोहब्बत ना हो, उस इल्म के अंदर अदब ना हो, तो वो इल्म बेकार है। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी इतने बड़े आलिम कि इमाम बुखारी पर उन्होंने तनकीद किया और किताबें लिख डाली। ये अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी कहते हैं, अंदाजा कीजिए कितने बड़े आलिम थे कि जब अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी के इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने मुरीदों को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा, सुनो मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे गुस्ल दोगे? कहा जी हो जी। कहा गुस्ल दोगे तो उसके लिए पानी गर्म करोगे? कहा जी हो जी। कहा पानी गर्म करने के लिए आग की जरूरत पड़ेगी? कहा जी हो जी। कहा आग के लिए तुम्हें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी? कहा जी हो जी। कहा सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जंगलों में जाकर लकड़ियां तलाश न करना। इल्म देखिए, जंगलों में जाकर लकड़ियां तलाश न करना। कहा हुजूर तब क्या करेंगे? कहा सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब पानी गर्म करना हो तो मेरे कमरे में आ जाना, हुजरे में आ जाना। मेरे हुजरे में कलम का तराशा रखा हुआ है, जिससे मैंने कलम तराश करके नबी की हदीस लिखी। कीजिए, एक कलम तराशने के बाद कितने सफात रंगीन हो जाते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ने कितनी हदीसें लिखी होंगी। कहते हैं
جب پانی اگر گرم کرنا ہو، آپ گھاس پھوس جلائیے اور اس کے اوپر آپ پانی گرم کرنا چاہیں تو پانی گرم ہوگا؟ اس کے لیے مضبوط آگ کی ضرورت پڑے گی، اور مضبوط آگ کے لیے موٹے موٹے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ آگ مضبوط ہوگی تب جا کر کے ہم پانی گرم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب علامہ عبدالرحمن ابن جوزی کا انتقال ہوا اور پانی گرم کرنے کے لیے قلم کا تراشا نکالا گیا اور جلایا گیا، پانی چڑھایا گیا، کہتے ہیں کہ پانی کھولنے لگا، قلم کا تراشا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے عالم علامہ عبدالرحمن ابن جوزی، علم تھا مگر نور نہیں تھا۔ عالم وہ بھی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا مگر گمراہ ہو گیا، اپنے آپ کو حکیم الامت کہلایا، گمراہ ہو گیا، نبی کے علم غیب کا انکار کیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور عالم ہندوستان کی زمین پر اعلیٰ حضرت سرکار بھی گزرے ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ کے علم میں غوث اعظم کا فیضان تھا، علی نواز کی نظر عنایت تھی، آل رسول مہرارہ والوں کی نظر عنایت تھی۔ تو آج پوری زمین پر احمد رضا کے نام سے لوگ نہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عالم ہو تو عالم کے ساتھ علم نافع بھی ہو، ادب اس کے اندر ہو، عقل نہ ہو، ورنہ شیطان سے بڑا عالم کون ہو؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا مگر علم تھا، ادب نہیں تھا، تعظیم نہیں کیا، باہر ہو گیا۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ نور بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں عبدالرحمن ابن جوزی اتنے بڑے عالم تھے، لیکن حضرت ابوالعباس جو سرکار غوث اعظم کے مرید تھے، وہ ایک روز عبدالرحمن ابن جوزی کے پاس آئے اور کہا، عبدالرحمن ابن جوزی تم کو اپنے علم پہ بہت ناز ہے نا؟ کہا کون ہے میرے جیسا؟ کوئی ہو تو سامنے لاؤ، یہ آقا یہاں بیٹھے میں کہہ رہا ہوں کون ہے میرے جیسا؟ اچھا ایک مرتبہ تم میرے پیر کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم کر دوں کیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل۔ اب میرے بھائی نے کہا کہ یہاں لوگ 20 پسند کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ٹیسٹ ہی ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات ایسی ہو کہ جس سے ہمیں کچھ فائدہ ملا، بلا وجہ چلا لینے سے، ہار خدا لینے سے کچھ نہیں ملے۔ باتیں ایسی ہوں کہ جو ہمارے ذہن سے جا کر کے دل پہ اثر کرے۔ آدمی بھی عمل کر لے کہ یہ جتنی محنت کی گئی ہے ساری محنتیں وصول ہو۔ کہتے ہیں عبدالرحمن ابن جوزی کو کہا کہ میرے پیر کی محفل میں آ کر کے متوجہ کہا کون ہے تمہارے پیر؟ کہا سنو میرے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ مجمع میں سے کوئی نعرہ لگائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مجمع سے بولا جا رہا ہے، انشاءاللہ بھی لگے گا، حضرت لگے گا۔ کہتے ہیں عبدالقادر کا اچھا ہاں میں نے سنا ایک اجمی آیا ہے، ایک تقریر کرتا ہے تو لوگوں کی روحیں پرواز کرتی ہے، لوگ کپڑے پھاڑ کر کے کودنے لگتے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ تم بھی آ کے بیٹھو نا۔ کہا ٹھیک ہے آؤں گا، دیکھوں گا کتنا علم ہے۔ ناپنے کے لیے عبدالرحمن ابن جوزی آئے تھے، سرکار غوث اعظم کی محفل میں آ کر کے بیٹھے، قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کی، میرے غوث اعظم نے قرآن کی اسی آیت کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے اسی آیت کی ایک تفسیر بیان کی۔ ابوالعباس کی نظر پڑی، عبدالرحمن ابن جوزی کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ عبدالرحمن ابن جوزی ایسے نہیں آئے تھے، پورے جبہ دستار کے ساتھ، عالمانہ شان و فروفر کے ساتھ آئے تھے۔
अपने मुरीदों को लेकर के आए थे कि आज दिखाऊंगा कि मेरे अंदर इल्म कितना है। आए कहाँ है? गौसे आजम की महफिल में, गौसे आजम की महफिल में। अबुल अब्बास उठे जाकर के अब्दुल रहमान इब्न जौजी के बगल में बैठे। अब बैठने के बाद कहा, अब्दुल रहमान ये जो मेरे पीर बयान कर रहे हैं तुम्हारे इल्म में है? ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा। सरकार गौसे आजम ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। अबुल अब्बास ने फिर पूछा, अब्दुल रहमान ये जानते हो ये कौन सी बड़ी बात है? ये भी तो मैं जानता हूँ। सरकार गौसे आजम ने उसी आयत की तीसरी तफसीर बयान की। फिर अबुल अब्बास ने पूछा, और सब में वो यही कहते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। मैं एक मैं करने वाला शैतान भी था। मैं भी जानता हूँ कर रहे थे। तारीख कहती है कि एक आयत की एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि सरकार गौसे आजम ने एक आयत की 35-40 तफसीरें बयान कर डाली। एक आयत की 35-40 तफसीरें मेरे गौस बयान कर दी। तब अब्दुल अब्बास ने अब्दुल रहमान इब्न जौजी से पूछा, अब्दुल रहमान ये जो इतनी तफसीरें मेरे पीर बयान किए हैं, क्या ये तुम जानते हो, तुम्हारे इल्म में है? तब अब्दुल रहमान इब्न जौजी ने कहा, ए अबुल अब्बास 11 तफसीर जो गौसे आजम ने बयान किया है वो तो मेरे इल्म में है, वो तो मैं जानता हूँ, मगर उसके आगे जो अब्दुल कादिर जिलानी ने बयान किया है वो मेरे इल्म में नहीं है। वो कहाँ से बयान कर रहे थे वो वही जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमाते थे तो तकरीर के आखिर में यह जुमला मेरे गौसे आजम का होता था, लोगों अभी मेरा ये काल था, भाल की तरफ आओ। और जब ये जुमला गौसे आजम की ज़बान मुबारका से निकलता था तो मजमे के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती थी और तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं निकलती थी, जमीन से और छत से आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो दीवार से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं निकलती थी। और उसी मजमे में बैठने वाले अपने कपड़े को फाड़ करके कोई जंगलों की तरफ भागता था तो कोई गौसे आजम के कदम में आकर के गिरता था। तारीख कहती है 40 तफसीर बयान करने के बाद जब मेरे गौसे आजम ने ये जुमला कहा, लोगों अभी के मेरा हाल था, अब हाल की तरफ आओ। इतना कहना था कि लोगों ने अपने कपड़े फाड़े और तरफ से अल्लाह अकबर की सदा निकली है। क्या ये अब्दुल रहमान इब्न जौजी अपने जुब्बा और दस्तार को उतार करके फेंकते हैं और गौसे आजम के कदम पे आकर के वही बोली बोल रहे हैं जो 14 सदी के मुजद्दिद कह रहे हैं, क्या मर्तबा ऐ गौस फैजाना मेरा ऊंचे ऊंचे के सरों पे है कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, ज़हन हाजिर है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? आज हमारे हालात बहुत खराब हैं। आज हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, आसमान पर मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं, खुलेआम मेरे नबी को गालियां दी जा रही हैं मगर हमारे कान बहरे पड़े हुए हैं, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है। आज हमारी मोहब्बतें सब खत्म हो चुकी है। हमने सिर्फ यही समझ लिया है कि महफिल में कूदने का नाम इस्लाम है, सिर्फ नारा लगाने का नाम ईमान है। हम अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ें, उनकी जिंदगी का मुताला करें कि उनकी जिंदगी गुजरी है तो कैसे गुजरी और आज हमारी जिंदगी गुजर रही है तो कैसे गुजर रही है।
ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ہماری زندگی کے گزرنے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی زندگی گزرنے کا انداز کیا تھا؟ ان کی راتیں کیسی تھی؟ ان کے صبح کیسے تھے؟ ان کی شام کیسی تھی؟ ان کے دن گزرتے تھے تو کیسے گزرتے تھے؟ ان کی راتیں گزرتی تھی تو کیسے گزرتی تھی؟ آج ہماری آنکھوں میں حیا کے پردے نہیں ہے، آج ہماری کان گونگ، آج ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، زبان کے اندر آج وہ طاقت نہیں ہے کہ زبان سے حق اور صداقت کی بات نکلے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یاد رکھنا، انہی کاندھوں پہ ہم نے نہ جانے کتنوں کے جنازے کو اٹھایا ہوگا اور لے جا کر ہندوستان کے قبرستان میں پہنچایا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ہندوستان کے قبرستان میں مومن و مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیں گے۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں، مگر اس گناہ پر بھی ہم پٹائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج رب کی بارگاہ میں ہم ندامت کے آنسو نہیں بہاتے، آج رب کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن ذرا سا آؤ اپنے ذہن کو حاضر کرو۔ سرکار بغداد کانفرنس میں بیٹھے ہو تو اپنے بزرگوں کی سیرت کو